آج میں جس عنوان کے تحت کچھ دیر آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا معاشرہ۔ آئیے بات کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ قلم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، 29ویں پارے کے اندر ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ حرف کیا ہے؟ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، اس کا معنی اور مطلب نہیں ہوتا۔ کسی بھی مفسر نے اپنی تفسیر کے اندر یا کسی بھی مترجم نے اپنے ترجمے کے اندر اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے، کسی بھی مفسر نے اس کی تشریح نہیں کی ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور غالباً 29 ایسی صورتیں ہیں جہاں پر حروف مقطعات کا استعمال ہوا ہے، جس کا معنی اور مطلب کسی بھی مترجم اور کسی بھی مفسر نے اس کا معنی اور مطلب بیان نہیں کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والقلم وما یسطرون۔ یہاں پر واو قسمیہ ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھا کے فرما رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان چیزوں کی جس کو فرشتے لکھتے ہیں۔ دیکھیے، اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان چیزوں کی جس کو فرشتے لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آسان سا سوال۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ چاہتا تو اپنی بات کو بغیر قسم کے بھی بیان کر سکتا تھا۔ دیکھیے، بڑے غور کیجیے گا، میں چاہوں گا آپ میری بات کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں پڑتی، لیکن قسم کھا کے کیوں بیان کیا بھائی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنی بات کو کبھی کبھی قسم کھا کے کیوں بیان کرتے ہیں سامنے والے کے سامنے؟ اس لیے نا، تاکہ سامنے والے کو یقین ہو جائے کہ یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بات سچی بات ہے، یہ جو بیان کر رہا ہے، یہ جو بتا رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے اور سچی بات ہے۔ بات کے اندر طاقت، قوت، زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے انسان قسم کھاتا ہے، اور ایک قسم اللہ نے نہیں کھایا۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قسم نہیں کھایا، دو قسم کھایا، قلم کی بھی قسم اور جس چیز کو فرشتے نوٹ کرتے ہیں اس کی بھی قسم۔ اس کا مطلب آگے جو بات بتانے والا ہے اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ بات بہت خاص بات ہے، وہ بات بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اگر آپ نے کھائی تو آپ نے شرک کیا، اور شرک کرنے والوں کی معافی نہیں ہوتی۔ ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانا ہے۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، چاہے جس کی بھی قسم کھائے، کہیں پر فجر کے وقت کی قسم کھایا، کہیں پر عصر کے وقت کی، تو اللہ نے قسم کھا کر بتایا۔ اب آگے کیا بتایا، اس کو توجہ سے سنیے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے نبی، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ یہ دنیا والے اور خاص کر کے مکہ کے لوگ آپ کو دیوانہ کہہ کے بلا رہے ہیں، مجنون کہہ کے بلا رہے ہیں، پاگل کہہ کے بلا رہے ہیں، لیکن آپ کا رب آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں۔ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیوانے ہو سکتے ہیں، کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ میرے نبی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو اتنا اچھا تھا، اتنا بہتر تھا، اتنا عمدہ تھا، اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کے آگے جو بات بتائی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات بتائی۔ بھائی اللہ نے جو قسم کھایا اور کہا کہ آگے جو بتا رہا ہوں اس کو سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ بخاری شریف کی وہ حدیث اٹھائیے، اماں عائشہ بیان کرتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ کس طرح ایک دوسرے کو معاف کرتے تھے، عفو درگزر سے کام لیتے تھے، آپ کا معاملہ کتنا اچھا تھا، کتنا بہتر اور کتنا عمدہ تھا۔ اماں عائشہ بیان کرتی ہے مرض الموت میں اللہ کے نبی مبتلا تھے، انتقال سے 3 دن پہلے کی بات ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عباس کو بلاتے ہیں اور ان کے سہارے سے مسجد نبی تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ممبر پر بیٹھا دو۔ ممبر پر بیٹھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے اندر آواز لگا دو، ندا لگا دو کہ مدینہ کے ارد گرد میں جتنے سارے صحابہ ہیں وہ مسجد نبی کے اندر داخل ہو جائیں۔ آواز لگانے والوں نے آواز لگا دی بھائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا بھی خطبہ ہوگا، لہذا تمام صحابہ اکرام مسجد نبی کے اندر تشریف لے آئیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، صحابہ اکرام مسجد نبی کے اندر تشریف لے آئے۔ بڑے غور کیجئے گا، آج ہمارے آپ کے بیچ میں کبھی کبھی انبن ہو جاتی ہے، تو میں ہو جاتی ہے، بحث ہو جاتی ہے بھائی، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، فساد ہو جاتے ہیں، فتنے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اچھا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بہتر اور عمدہ تھا۔ صحابہ کرام مسجد نبی کے اندر جمع ہو گئے، آپ نے لمبا خطبہ دیا اور اسی خطبے کے اندر ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، اگر میں نے اپنی زندگی میں 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی بھائی کو چھڑی کے ذریعے سے مارا ہو، لاٹھی کے ذریعے سے مارا ہو، تیر سے مارا ہو، تلوار سے مارا ہو، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں، چاہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، قصاص لے لو۔ میرے صحابہ سنو، یہ جو مسواک دکھ رہا ہے، اس مسواک کے ذریعے سے بھی اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچایا ہو، کسی کو کبھی برا بلا کہا ہو، تو میں محمد رسول اللہ بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، چاہو تو تم بدلہ لے لو۔ صحابہ اکرام آپ لوگوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، خاموشی چھائی ہوئی ہے، چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن رہے ہیں۔ صحابہ کرام آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو تو کوئی برا بلا کہا نہیں، تکلیف پہنچایا نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ معافی مانگ رہے ہیں، بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بڑے غور کیجئے گا، پھر سے کہہ رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے بیچ میں کبھی بحث ہوتی ہے، انبن سی ہو جاتی ہے، تو میں ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام میں سناٹا چھایا ہوا ہے، ایک صحابی رسول مجلس کے اندر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدلہ چاہیے۔ کہا میرے صحابہ تمہیں کس چیز کا بدلہ چاہیے؟ کہا یاد کیجئے غزوہ بدر میں جب آپ سب سیدھی کر رہے تھے، لائن سیدھی کر رہے تھے، قطار سیدھی کر رہے تھے، اور میں سب سے تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا، میرا سینہ تھوڑا سا آگے تھا، آپ نے اپنے چھڑی کے ذریعے سے مجھے چبویا تھا اور کہا تھا اے میرے ساتھی سب میں سیدھے ہو جاؤ۔ آپ نے جو چبویا تھا مجھے تکلیف ہوئی تھی، آج آپ جب کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لے لو تو میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی رسول کو چھڑی لا کر دے دو۔ اسے چھڑی دے دیا گیا۔ وہ صحابی رسول پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جس دن آپ نے چبویا تھا میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی چادر نہیں تھی، کوئی کرتا نہیں تھا،
آج آپ کے جسم مبارک پر چادر ہے، آپ اس چادر کو ہٹائیے، پھر میں بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک سے چادر کو ہٹا دیتے ہیں بھائی، اور کہتے ہیں آؤ بدلہ لے لو۔ وہ صحابی رسول آتے ہیں اور آنے کے بعد چھڑی کو سائڈ میں پھینکتے ہیں، لاٹھی کو پھینکتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتے ہیں، گلے مل جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابی، میرے ساتھی، اگر تمہیں بدلہ نہیں لینا تھا تو اس طرح کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی آپ کا آخری ٹائم ہے، چل چلاؤ کا ٹائم ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا جب آپ نے کہا کہ بدلہ لے لو، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میری شکایت نہ کرنا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم ہے، چل کر آپ کے جسم سے اپنے جسم مبارک کو ملا لوں، مس کر لوں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو مجھ پر حرام کر دے۔ یہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آپ تمام بھائیوں سے میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، ہم نے کبھی کسی بھائی سے کہا کہ بھائی میری غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں؟ ہم سب اس مسجد کے اندر ابھی کیوں حاضر ہوئے ہیں بھائی؟ اس لیے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ کیوں آئے ہیں؟ اسی لیے آئے نا۔ رمضان کے مہینے میں رات بھر عبادت کرتے ہیں اور اس میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، درگزر کو پسند کرتا ہے، میری غلطیوں کو، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس لیے آئے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہمارے پاک کو، ہمارے جرم کو، جرائم کو معاف کر دے۔ اس لیے مسجد آئے۔ ہم مسجد اس لیے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم باہر کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی عطا بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں بیان کی گئی ہے، اوصاف بیان کیے گئے ہیں، مجھے کچھ اوصاف بتائیے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیسا بفد ولا غلیظ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ تھے کہ آپ نرم زبان والے تھے، آپ کا دل بھی سخت دل نہیں تھا، آپ نرمی کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، اور آپ کا جو دل ہے وہ دل بھی سخت دل نہیں تھا، اور بازاروں میں زور سے چلا کر نہیں بولتے تھے۔ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے، وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، لیکن ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل کا گزر ہوا، دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ تنہ تنہا بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے سوچا کہ آج مجھے موقع مل گیا، چلو اسے برا بھلا کہتا ہوں، اسے مارتا ہوں۔ ابو جہل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے برا بھلا کہا، گالیاں بکا، اس کے بعد بھی جب دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، تو ایک روایت کے مطابق وہاں پر ہڈی پڑی ہوئی تھی، ایک روایت کے مطابق پتھر پڑا تھا، اسی ہڈی یا پتھر سے مارا آپ کے سر مبارک پر، آپ کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ پھر بھی میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی اس وقت جوان تھے، چاہتے تو لڑ سکتے تھے، ابو جہل کو پٹک سکتے تھے، مار سکتے تھے، لیکن آپ کا اخلاق اتنا بہتر اور اتنا عمدہ اور اتنا اچھا تھا، بغیر کچھ بولے ہوئے اپنے ہاتھ کو سر مبارک پر رکھے ہوئے گھر چلے گئے۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو منظر ہے، ایک لونڈی دیکھ رہی تھی، اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے گھر واپس آئے تو اس لونڈی نے حضرت حمزہ کو سارا واقعہ سنایا کہ بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، اپنے آپ کو پہلوان کہلاتے ہو اور طاقتور تھے، بہادر انسان تھے، شکار کرتے تھے،
کہا کہ کیا ہوا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں آپ کے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو ابو جہل نے مار کر لہو لہان کر دیا؟ اس خاندان کے رہنے والے تھے، اور اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آپس میں لڑ پڑتے تھے کئی سال تک۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت جاگ گئی، طیش میں آ گئے۔ شکاری آدمی تھے، بہادر آدمی تھے، پہلوان تھے۔ کہا کہ میرے بھائی محمد ابن عبداللہ کو لوگوں نے سمجھ اور سوچ کے کیا رکھا ہے، آج میں ابو جہل سے بدلہ لوں گا۔ نکلے، جو ابھی واپس آئے تھے، جو اس کے ہاتھ میں کمان تھی، جو دھنوس تھا تیر چلانے والا، اسی کو ساتھ میں لے کر نکلے اور ابو جہل کو تلاشنے لگے۔ ملا نہیں، دیکھا کہ خانہ کعبہ کے آس پاس اپنے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں سرداروں کے ساتھ گپے لڑا رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہاں پہنچے، اسے بھی برا کہا، گالیاں بکا، اور پھر وہ جو کمان تھی، جو دھنوس تھا، اسی سے اس کا سر مار کر پھوڑ دیا، اور کہاں رک کیا؟ سیدھے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور کہنے لگا ہے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا جان، آپ نے کیا بدلہ لیا اور کس چیز کا بدلہ لیا؟ کہا ابو جہل نے جو آپ کو مار کر سر پھوڑ دیا تھا، میں نے بھی مار کر اس کا سر پھوڑ دیا ہے، ابو جہل کو بھی میں نے لہو لہان کر دیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ۔ اے میرے چچا جان، میں ان باتوں سے، ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا۔ کہا بھتیجے کن باتوں سے خوش ہو جاؤ گے؟ کہا کہ اگر ایمان لے آئے تو میں خوش ہو جاؤں گا، اللہ راضی ہو جائے گا، میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ اے میرے چچا جان، اگر میں بھی لوگوں سے لڑنے لگوں گا، لوگوں سے بدلہ لینے لگوں گا، تو لوگوں کو معاف کرنے کا طریقہ کون سکھائے گا؟ لوگوں کو معاف کرنے کا سلیقہ کون سکھائے گا؟ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، بلکہ درگزر سے کام لیتے تھے، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ آج حالات یہ ہے، ماحول یہ ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی ایک چچا بھتیجے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ بیٹے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری مائیں بہنیں ہماری بات کو سنیں، گھر میں ساس پتوہو کو، بہو کو، اور بہو ساس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے۔ آپ نے کہا اے چچا جان، اگر میں بھی بدلہ لینے لگوں گا تو لوگوں کو معاف کرنے کا طریقہ کون سکھائے گا؟ لوگوں کو معاف کرنے کا سلیقہ کون سکھائے گا؟ میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میں اگر آپ ایمان لے آئے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آتے ہیں۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا، ہمارے پیارے نبی کا یہ اخلاق تھا۔ میرے بھائی وہ اخلاق کہاں گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان چیزوں کی جن کو فرشتے نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو بات بتائی وہ یہ بات تھی کہ میرے نبی کا اخلاق سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، ان کے مابین کسی بات کو لے کر بحث ہو جاتی ہے، کسی معاملے میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیتے ہیں، لقمہ دے دیتے ہیں۔ انت الذی تخطئونی ابن سودا، اے کالی کلوٹے کے بیٹے، تمہارے اندر اتنی ہمت، اتنی طاقت کہ تم مجھے ٹوکے گا، روکے گا؟ یہ ابو ذر غفاری نے کہا۔ کس سے کہا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے رہنے والے تھے، عرب کے رہنے والے تھے، اور یہ حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ماں حبشہ کے رہنے والی تھی۔ کسی معاملے میں ٹوکا، انت الذی تخطئونی ابن سودا، تمہارے اندر اتنی ہمت، طاقت کہ تم مجھے ٹوکے گا؟
یہ بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر لگ گئی میرے بھائی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر یہ بات لگ گئی۔ عدالت نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس طرح کی بات کی ہے، لہذا ابو ذر غفاری کو بلایا جاتا ہے، دریافت کیا جاتا ہے، اَأَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، کیا تو نے اس کے ماں کے حوالے سے طعنہ دیا ہے، کچھ برے لفظ کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ جرم کیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میری غیرت جاگ گئی تھی، میں نے کہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، ابھی بھی آپ کے اندر جاہلیت کی بدبو آ رہی ہے، آپ ایمان والے ہو، ابو ذر غفاری مسلمان ہو گئے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، یہ کام تو جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ ہوتا کیا ہے میرے بھائی، ہوتا کیا ہے؟ عدالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور حضرت بلال سے کہتے ہیں بلال آؤ، میرے اندر کبر، غرور، گھمنڈ، تکبر آ گیا تھا، آؤ اور اپنے پیر سے میرے سر پر رکھ کر رون دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں بھائی اٹھو، میں نے معاف کیا، پھر دونوں گلے ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا یہ اخلاق تھا، ہمارا اخلاق کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے بیچ میں بھی کبھی کبھی بحث ہو جاتی ہے، چھوٹی بات کو لے کر، بڑی بات کو لے کر انبن ہو جاتی ہے، تو میں ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم بھی سامنے والے بھائی سے معافی مانگ لیں؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعا کی تھی، لا تخزنی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ کرنا، جس دن اولاد کام نہیں آئے گی، مال کام نہیں آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی کامیاب ہوگا جس کا دل صاف ہوگا، جس کا دل پوتر ہوگا، کلیئر اور کلین ہوگا۔ میرے بھائی، قیامت کے دن وہی آدمی کامیاب ہوگا جس کا دل صاف ہوگا، جس کا دل پوتر ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا دل صاف ہے کہ نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کل قیامت کے دن وہی آدمی کامیاب ہوگا، سفل ہوگا جس کا دل صاف ستھرا ہوگا، پوتر ہوگا۔ میرے بھائیو، اس دن اولاد کام نہیں آئے گی، مال کام نہیں آئے گا، تو اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کے اندر سے کینہ، کپٹ، بغض، حسد ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو کلیئر اور کلین، پوتر اور صاف ستھرا والا دل بنا دے، آمین۔ پروردگار عالم، آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں ہندوستان کے اندر، اللہ تو غیبی مدد عطا فرما۔ مولا کریم، بہت ساری جگہوں پر بہت سارے بھائی پریشانی حالت میں ہیں، تکالیف میں ہیں، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرما۔ مولا ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اہدنا الصراط المستقیم پر چلا، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات۔